میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ بڑے گناہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی. اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے، ایسے ٹیک لگا پھر کہا اور اب بتاؤں. سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی، پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، اور اب بتاؤں. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے. اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو، ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھے کو گواہی لے لو، ساڑھے کو جی پوامنے جب پوا دو. تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے. ایک جھوٹ، ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے. ریڈی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا. 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے. تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی. ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں: دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت. جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے. جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا. جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی. ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا. آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا. اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے. نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا. من غش فلیس منا. جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں. جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے. تو پیچھے واقعی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے. جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے. تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟ مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں. کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے. ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں. پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش. اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے۔ امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جو اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں۔ ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تیک کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا، دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے۔ یہ گھر اپنے ہاتھوں سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے۔ پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا
کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے.